وہ صرف مصافحہ کریں گے حضرات سے۔ تمام علماء کرام سے خصوصی درخواست ہے کہ ان تمام بچوں کے لیے دعاؤں میں ان تمام بچوں کو ضرور یاد رکھیں۔ حافظ محمد فاضی، حافظ محمد زرقاوی، حافظ عطا اللہ، حافظ امین اللہ، ان کا تعلق لکی مروت سے ہے۔ حافظ محمد شعیب، یہ بھی لکی مروت کے طالب علم ہیں، اور حافظ عبید بادشاہ، یہ 6 طالب علم تھے جنہوں نے اس سال تجوید میں قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ اب وہ حفاظ بچے تقریباً 34 کل بچے ہیں، جن میں 33 بچے ہیں اور ایک بچی ہے جس نے اس سال اللہ رب العزت کے قرآن مجید فرقان حمید کی کتاب، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل کی ہے۔ میں ان بچوں کے نام لیتا ہوں، وہ جلدی جلدی آئیں اور مصافحہ کر لیں۔ محمد شفاعت بن انصر سلیم خان سے، حافظ محمد محسن بن ہارون الرشید سلیم خان، محمد موسیٰ بن اعظم خان سلیم خان، محمد عیسیٰ بن اعظم، یہ 2 بھائی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ، یہ ڈاکٹر اعظم کے لڑکے ہیں، اس سال قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ محمد علی بن حسنات، یہ وہ بچہ ہے کہ جو ابھی انگلینڈ سے آیا ہے اور انہوں نے ادھر آ کر قرآن کی تکمیل کی ہے۔ یہ صرف قرآن کی تکمیل کے لیے یہاں پاکستان آیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی اس محبت کو تادیر قائم و دائم رکھے۔ محمد علی بن حسنات، محمد نعمان بن اجان حضرو، عبد الواحد بن عبد الوحید لکوڑی، محمد شاکر بن غریب نواز لکوڑی، امیر حمزہ بن ضیاء الرحمن حضرو، معاویہ بن محمد ادریس سلیم خان، اعظم طارق بن صابر سلیم خان، اسنین معاویہ ولد حاجی احسان سلیم خان، سیف اللہ بن مولانا اسرار الحق سامہ، محمد فرحان بن محمد صالحین لکوڑی، اذان علی ولد شیر نواز سلیم خان، عبد الرحمن ولد قاری ممریز سلیم خان، محمد رئیس بن شیراز خان سلیم خان، محمد عمیر بن محمد زبیر سلیم خان، مدثر علی بن سلطان محمود سلیم خان، عبد الرحمن بن تاج زمرد، معاذ علی بن محمد الیاس، محمد جنید بن محمد اعظم، شاہ زیب بن محمد شعیب، محمد زہیب بن محمد زبیر، اسد علی بن علی بہادر، محمد فرحان بن محمد صدیق اصغر سے، سدیس الرحمن بن محمد جمشید اصغر سے، محمد فرحان بن احمد نواز عدل زئی، محمد عمیر بن محمد اسرار سلیم خان، محمد اسنین بن محمد ندیم سلیم خان، محمد سدیس بن اورنگزیب سلیم خان، محمد ماجد۔ اس کے یہ 33 بچے تھے جنہوں نے اس سال قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ ایک بچی ہے بریرہ بنت محمد اشفاق، میں ان کے والد سے درخواست گزار ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور ان کا ایک چادر لے لیں۔ حاضرین مجلس، مہمان گرامی تشریف لا چکے ہیں اور ہمارا وقت بھی ماشاءاللہ بالکل ارادہ یہی تھا کہ 10 سے پہلے حضرت کا بیان شروع ہو جائے۔ ہمارے اساتذہ کرام نے پچھلے سال یہ مشورہ دیا کہ جی ہم ساری زندگی اگر آپ کے ادارے میں قرآن پڑھاتے رہیں گے تو ظاہر گزر اوقات ہی ہوتا ہے، تو ہماری بھی دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم عمرے پر جائیں، حج پر جائیں۔ تو میں نے کہا بھائی قرآن پڑھاتے ہوئے جو آدمی دعا کرتا ہے وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے، زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں، انتظام تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے قرآن اندازی کی تھی اور ہمارے اقرا خدام الدین کے استاد مولانا صالح صاحب اگر تشریف یہاں رکھتے ہیں تو کھڑے ہو جائیں۔
اچھا یہ عجیب بات ہے. اس دن جب قرآن اندازی ہوئی تو اس کا نام نکلا تو ہم نے کہا کھڑے ہو جاؤ، تو وہ وہاں بچوں کی خدمت کر رہا تھا. آج پھر ہماری خواہش تھی کہ آپ کو زیارت کروائیں، تو آج پھر وہ بچوں کی خدمت کر رہا ہے. ان کی ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں، 2 ہفتے پہلے اس نے مجھے سنائی. میں نے اس کو کہا کہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ پہلا نام آپ کا نکلا. اس نے کہا جی مجھے 100% یقین تھا کہ پہلا نام میرا نکلے گا. اعمال کی برکات آپ کو سنانا مقصود ہے. میں نے کہا کیسے آپ کو یقین تھا؟ کہتا ہے میرا یہ معمول ہے کہ میں روزانہ صبح 100 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو اس درود شریف کی برکت سے مجھے یقین تھا کہ میرا نام ہی نکلے گا. آج پھر انشاءاللہ یہ ہم نے اب معمول بنایا. اور پچھلے سال ہمارے بھائی عرفان صاحب نے یہ سارے اخراجات عمرے کے برداشت کیے تھے، اور آج ان کے ہی بھائی صالحین صاحب یہ اخراجات برداشت کریں گے. اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ یہ سلسلہ جب تک ہم چلاتے رہیں گے، یعنی جب تک استاد پورے نہیں ہوتے، انشاءاللہ یہ برادران جو ہے یہ اخراجات ہر سال پورے کریں گے. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذہنی طور پر تیار رہیں. مولانا حق نواز صاحب ہمارے ساتھی ہیں، بڑے ماشاءاللہ قابل شخصیت ہیں. تو وہ یہ ان کی تجوید پر کام شروع کیا. تو سکول کے ایک استاد ہیں، وہ کہتے ہیں استاد جی ہم 18 استاد ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری بندے کا نمبر جو ہے 18ویں سال آئے گا. تو میں نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بھی دعا ہے. آپ دعا کریں کہ اگر ایک آدمی کو اللہ نے یہ مطلب ہے کہ یہ توفیق عطا کی ہے کہ ایک آدمی کی پرچی نکلتی ہے. بزرگوں میں مجلس میں کوئی بیٹھا ہوا ایک آدمی کہے جی ایک پرچی اور بھی نکالیں ایک بندے کی، میں اخراجات ادا کروں گا. تو اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے کہ کس کے دل میں ڈالے. آپ دعا کریں، دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت وہ نوبت بھی آئے گی کہ 2 پرچیاں بھی نکلیں گی اور 3 بھی نکلیں گی. بہرحال ابھی تک تو ایک ہی پرچی نکلے گی. اور ہمارا یہی دستور ہے کہ ہمارے مہمان گرامی کے سامنے ہم یہ ٹوکری رکھتے ہیں اور وہ ایک پرچی اٹھاتے ہیں. کتنے استاد ہیں جی؟ اچھا ہمارا کرائٹیریا یہ ہے کہ مدرسے میں کم از کم استاد نے 3 سال پڑھائے ہوں اور کم از کم 5 گھنٹے مدرسے کو دیتا ہو، تو قرآن اندازی میں اس استاد کا نام شامل کیا جاتا ہے. تو استاد تو ہمارے تقریباً 18 ہیں، لیکن اس وقت جو اس کرائٹیریا میں آتے ہیں ان کی تعداد کہتی ہے جی 11 ہے. ان کی تعداد 11 ہے. تو یہ 11 پرچیاں ہیں. تو ہمارے حضرت جو ہے ایک پرچی اٹھائیں گے اور اس کے بعد جس خوش نصیب کا. اچھا جی ماشاءاللہ جزاک اللہ جی رمضان صاحب. ڈاکٹر صاحب ساریاں 2 کڑا یا تواڈی طرف 2 کڑا؟ ایک تواڈی 3 ہو گئی ہیں جی، 3 ہو گئی ہیں جی ماشاءاللہ. سبحان اللہ تو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے رزق کے اندر، ان کی جان کے اندر، ان کے مال اور عزت آبرود کے اندر برکت عطا فرمائے. میں دعا کروں یا نہ کروں اللہ رب العزت ضرور برکتیں عطا فرمائیں گے. تو اب ہم 3 پرچیاں نکالیں گے اور اسٹیج پر 4 حضرات ہیں. ایک مہمان خصوصی نکالیں گے، ایک مولانا شبیر صاحب انشاءاللہ اٹھائیں گے اور ایک مولانا غریب النواز صاحب ہمارے اس علاقے کی معروف شخصیت ہیں، آپ سب کو جانتے ہیں. اب ایک پرچی وہ بھی اٹھائیں گے. 3 خوش نصیب اساتذہ کرام اس سال انشاءاللہ عمرے پر جائیں گے. تو آپ تمام حضرات متوجہ رہیں اور اساتذہ کرام سے درخواست ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں. میں وہ بدقسمت ہوں جس کا نام انہوں نے پرچیوں میں نہیں لکھا، اور 11 سال ہو گئے میں نے عمرہ بھی نہیں کیا. پہلا حج مجھے اپنے چچا زاد بھائی ملک محمود الحسن صاحب نے اپنے والدہ کے ساتھ کروایا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ 2005 کی بات ہے. اور دوسرا عمرہ جو ہے میں نے 2015 میں کیا تھا. تو کوئی اللہ کا بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ بغیر پرچی کے بھی آپ عمرے پر جا سکتے ہیں. تو بہرحال فی الحال تو یہ 3 پرچیاں نکالتے ہیں، جب تک جس کے دل میں اللہ ڈالتا ہے. دیکھتے ہیں کون کون جاتا ہے.
پارٹیوں میں نام حضرت نے پہلی پرچی نکالی ہے اور واللہ مسجد میں کھڑا ہوں سب سے زیادہ مدرسے کی خدمت کرنے والا شخص، اور اس کا نام ہے جی مولانا عبدالرشید صاحب۔ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے۔ جی دوسری پرچی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور مولانا شبیر صاحب نے جو پرچی نکالی ہے اس میں نام ہے مولانا یاسر صاحب کا۔ اصل میں چونکہ یہ حاجی رمضان صاحب کے امام بھی ہیں نا، ان کے دل کی خواہش بھی یہ تھی کہ ان کا نکلے، تو ان کا ہی نکل گیا ماشاءاللہ۔ اقرا خدام الدین میں سب سے پرانے استاد، کبھی ناظم ہم ان کو بناتے ہیں، کبھی معاون ناظم ہوتے ہیں، کبھی ابتدائی استاد ہو جاتے ہیں، کبھی بڑے استاد ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام میں نہیں کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو عمرے کے لیے یہ پرچی ان کی ہے، قاری محمد جابر صاحب۔ تینوں حضرات کھڑے ہو جائیں گے، قاری جابر صاحب ہیں، وہ بھی بچوں کی خدمت، جتنی خدمت زیادہ کرتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کو عظمت میں بھی اتنی زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ تین اساتذہ کرام کے یہ نام ہیں، مولانا عبدالرشید صاحب، مولانا یاسر صاحب اور قاری جابر صاحب۔ انشاءاللہ اس دفعہ ادارے کے 11 استادوں میں سے 3 استاد وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت عمرے کی توفیق عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت تمام حضرات کو، تمام معاونین کو، تمام حاضرین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب جس میں نام تھا قاری یاسر صاحب کا، تو مولانا یاسر صاحب نے خود ہی مجھے بتایا کہ وہ میرا نام نہیں ہے، وہ مدرسہ خدام الدین کے استاد ہیں قاری یاسر صاحب، تو یہ تصحیح کرنا مقصود ہے۔ قاری یاسر صاحب کا نام ہے اور قاری یاسر صاحب مدرسہ خدام الدین کے استاد ہیں، وہ عمرے پر جائیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ مسجد میں کھڑا ہوں، میرے دل میں یقین تھا اللہ کا گھر ہے، اتنے اولیاء اللہ بیٹھے ہیں، دعا قبول ہوگی۔ تو ہمارے بھائی میرے والد صاحب کے خاص شاگردوں اور دوران طالب علمی کے دوستوں حافظ اختر الدین صاحب، پھر جب والد صاحب بیمار ہوئے تو بڑی انہوں نے خدمت کی، چونکہ اس زمانے میں ہمارے پورے سلیم خان میں صرف ان کی گاڑی تھی، تو جہاں جانا ہوتا ان کے ساتھ جاتے، ساری زندگی اکٹھی رہی گزری۔ تو اب الحمدللہ ان کی اولاد کے ساتھ بھی ادارے کا اور ہمارا اسی طرح کا تعلق ہے۔ تو بھائی سجاد صاحب نے مجھے میسج کیا ہے کہ آپ بغیر پرچی کے عمرے پر جا سکتے ہیں میری طرف سے، تو آپ ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔